حیا حیا کا لفظ جب بھی سنا جاتا ہے نا تو ہمارا پورے کا پورا خیال عورت کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حیا صرف عورت کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ عورت کو حیا دار ہونا چاہیے، عورت کو پردہ دار ہونا چاہیے، عورت کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مطلب حیا، جب بھی ہم حیا کی طرف آتے ہیں نا تو ہم عورت کو دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عورت کو بے شک حیا دار ہونا چاہیے، باپردہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کے اندر ترجمہ اس آیت کا: مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ دیکھیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں واضح طور پہ مرد کو حیادار ہونے کا کہا گیا ہے، اپنی نظریں نیچی رکھنے کا کہا گیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا کہا گیا ہے۔ پہلے مرد کو کہا گیا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے عورت کے بارے میں کہا ہے۔ تو مردوں کو بھی حیادار ہونا چاہیے ہر حال میں، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عورت کے لیے ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں عورت کے بارے میں بات کی گئی ہے، پہلے مرد کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے: اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خامند اور باپ اور سسر اور بیٹیوں اور خامند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، کسی پر اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیا کریں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سورۃ النور کی یہ دونوں آیات بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے نا آج، وہ یہ ہے کہ یہ جو مرد یہ سمجھتے ہیں نا کہ حیا صرف عورت ہی کے ساتھ منسوب ہے، مرد کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ہے کہ مرد کا حیادار بھی ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک عورت کا، اور مرد کے لیے بھی اللہ پاک کا وہی حکم ہے جو ایک عورت کے لیے ہے۔ اور میں نے ایسے بہت سے مرد دیکھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حیا صرف عورت کے ساتھ منسوب ہے، ان کی بیوی کو، ان کی بہن بیٹیوں کو حیادار ہونا چاہیے، اور خود بے شک انہوں نے باہر 10 چکر چلا رکھے ہوتے ہیں، 20 گرل فرینڈز بنائی ہوتی ہیں، لیکن بیوی انہیں حیادار ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو آیات میں نے آج بیان کی ہیں، یہ اسی لیے بیان کی ہیں تاکہ یہ مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت حیا کے ساتھ منسوب ہے، وہ یہ سمجھ جائیں کہ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک عورت کا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہن، بیٹی، بیوی، ماں حیادار ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی حیادار ہوں۔ وہ حیادار ہوں گے تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی بچی رہے گی ان کی نظروں سے، ان کے ہوس بھرے لہجے سے، ان کے جھوٹ اور فریب سے، ان کی جھوٹی محبتوں سے،